بینہا چاہے گی وہ جان لو انا کہ کاش بینہا اس کے درمیان و بینہ اور اس کی برائی کے درمیان امدم بعیدن دور کا فاصلہ. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تم کو ڈرا رہے اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تو بڑے شفیق ہیں بندوں پر. کیا کہتے ہیں؟ جس دن پائے گی ہر نفس جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا بھلائی اچھے عمل جو کیے ہوں گے وہ بھی حاضر محضرن حاضر کیے جائیں گے اس کے سامنے. جو برے کام کیے ہوں گے برائی سے وہ بھی سامنے ہوں گے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں انداز جس دن ہر نفس وہ پا لے گی جو اس سے اچھائی اور برائی کی حاضر ہو سامنے موجود ہوگی چیزیں. آج میں اور آپ تو پورے دن کا نہیں بتا سکتے. ایک دن ہم گزارتے اپنا تو ہمارے سامنے اچھائی برائی حاضر نہیں ہو جاتی کیا تم نے اچھا کیا ہو کیا برا کیا. صحیح ہے نا. اور وہ کیا دن ہوگا کہ اس دن میرے اور آپ کے سب کے سامنے جو ساری اچھائی برائی سب حاضر ہو جائے گی. آج تو میں اور آپ اچھائی کرتے تو اتنا بتاتے ہیں اچھائی کو, یہ اتنا ہمارے دماغ پہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ ہم نے اچھائی کی ہے ہم نے نیکی کی ہے تو ہمیں اپنی برائی نہیں یاد ہوتی. یعنی اور پھر ہماری اپنا جو ججمنٹ ہوتا ہے ہمارا سیلف انالیسس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے اوپر بھلائی لکھی رکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ تو آج میں نے بڑا اچھا کہا. یہ نہیں پیچھے اس کے ساتھ جو میں نے برائی کی وہ کون دکھائے گا. میرا آئینہ کون مجھے دکھا سکتا ہے. اگر مجھے خود کو بھی نہیں نظر آ رہا تو اللہ ہی دکھا سکتے ہیں. اور وہ کون سا وہ دن آئے گا اس دن دکھائیں گے. اس سے پہلے میں اور آپ اپنی فکر کر لیں. تو کیا کہہ رہے ہیں آج یہ تو تم فائدوں کے پیچھے یہودی عیسائی ان سے بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ دوسرے تعلقات رکھو. تم نے اگر اتنے گہرے تعلقات وابستہ کرنے اپنے فوائد کے لیے تو صحیح ہے تم کرو میں سب دیکھ رہا ہوں. اصل بادشاہ تو پھر میں ہوں. اقتدار میرے پاس ہے تم بچ نہیں سکو گے. میری قدرت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے. تو فرمایا کہ اور پھر وہ دن آ جائے گا اور اس دن ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. اور اس دن تم چاہو گے اس دن وہ انسان چاہے گا کہ اس انسان کے درمیان اور اس کی برائیوں کے درمیان دور کا فاصلہ ہو. ایک اور جگہ فرمایا کہ جیسے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ چاہے گا اتنا دور ہو جائے مجھ سے میری برائیاں. کاش آج ہم اتنی نفرت کرنے والے بن جائیں اپنی برائیوں سے. ہم برائی کریں تو ہم کہیں یہ اتنی دور مجھ سے چلی جائے کہ میں نے کبھی برائی کی ہی نہیں ہے. میں اور آپ برائیوں کے آس پاس بھی نہ پھٹکے اور دور سے ہی صرف دیکھ کے ڈر جائے اس کو. نہیں یہ برائی ہے. الارم بجنا شروع ہو جائے سگنل آنے شروع ہو جائے. نہیں یہ برائی ہے میں نے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. آج یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے آج یہ مجھے اپنی طرف ٹیمپٹ کر رہی ہے بلا رہی ہے لیکن دراصل قیامت کے دن میں چاہوں گی کہ یہ مجھ سے دور کے فاصلے پہ ہو جیسے مشرق اور مغرب کا. کاش ہم دور اتنا گندگیوں سے رہنے والے بن جائیں کہ ہم کہیں اگر ایک گندگی مغرب میں ہے تو میں مشرق میں چلی جاؤں. جیسے نان بلیور جیسے جو ایمان والے نہیں اگر ہم آج کے دور کے حساب سے دیکھتے ہیں تو مسلم ہی زیادہ تر ہے. اگر یہ جو یہودی ہیں یہ لوگ سب اپنے عہد کے بھی پکے ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. اور ہم مسلمان ہو کر اپنے ہی علاقے میں ایک دوسرے سے کمٹمنٹ پورا نہیں کرتے. مطلب ہمارے پاس اولیاء مومن جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں موجود کہ ہم ان کو اولیاء بنائیں ولی بنائیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہی ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ کہ ہم جب لوگوں میں اویئرنیس دیں گے لوگوں کو اللہ کی باتیں بتائیں گے ان کو گروم کریں گے تو پھر یہی ہوگا نا کہ انشاءاللہ ہمارے پاس پاسبلٹی ہے کہ مومنین ایسا تو نہیں ہے کہ پوری دنیا میں نہیں ہے موجود تو ہے لیکن وہ یہ کہ اہل کتاب جو ہے وہ دوسری طرح سے ڈیفالٹرز ہے وہ بھی کوئی صحیح نہیں ہے. اپنی بک کے کو بھی وہ نہ فالو کرتے اور وہ جو اتنا چھپا رہے ہیں اپنے جو ان کے پاس باتیں موجود ہیں اور ایمان نہیں لا رہے. تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے. میں اور آپ کو اللہ کے حساب سے اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل جتنی کر سکتے ہیں نا اتنی کریں کیونکہ نفس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا مگر اس کی طاقت کے مطابق تو اتنا ہم نے انشاءاللہ ضرور محنت کرنی. اور پھر بولا یہ کہ اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں. یعنی اب سوچ لے اللہ کرے میں تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہوں اور اللہ کے بڑی شفقت کرنے والے ہیں بندوں پر. آیت نمبر 31 قل کہہ دیجئے ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ تم محبت رکھتے ہو اللہ سے فتبعونی تو تم میرے پیچھے چلو. یحببکم اللہ محبت کریں گے تم سے اللہ ویغفر لکم اور بخش دیں گے تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہ. واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے. کہہ رہے ہیں نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تمہیں اللہ سے محبت ہے میرے پیچھے چلو. رسول ہی کی کو کہلوایا جا رہا ہے اے نبی آپ کہیے ان سے کیا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میرے پیچھے چلو. میں ہوں نا تمہارے سامنے
تم میرے پیچھے چلو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ تم سے محبت بھی کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دیں گے. فائدے دیکھیں اللہ کی محبت کے. اللہ کی جس کو محبت مل جائے اس کو کچھ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں. اور آج جو بھی کلیم کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اسے چاہیے کہ وہ قرآن پر سب سے زیادہ اچھا عمل کر کے دکھائے. آج نبی کی اطاعت اتباع جو ہے وہ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے تو اتباع کریں, سب سے بہترین اتباع کر کے دکھائیں آپ, تاکہ کیا ہوگا کہ اللہ آپ سے محبت کریں گے اور واقعی میں اور آپ یہ بولیں گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے تو صحیح بات ہوگی, بالکل ثابت ہو جائے گی کہ واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو کوئی یہ نہیں بولے کہ میں کون سا ایسا کوئی کام کر لوں جس سے اللہ مجھے پسند کرنا شروع کر دے. تو یہاں پہ موجود ہے بات, آپ کے اور میرے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. تو قرآن کی نالج جتنی لیں اس کے بعد اس کے اوپر سارا فوکس یہ ہو کہ ہم کس طرح سے اس پر اچھے سے اچھا عمل کر سکتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا, ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور یہ کہ اللہ کی محبت بھی مل جائے گی. اور دراصل یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ. یہودی اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور ہم اس کے محبوب ہیں. تو اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں عذاب کیوں دیتے اللہ اپنے, تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب میں مبتلا کیوں کیا جاتا ہے اگر تم بڑے اللہ کے محبوب ہو. اور دوسری بات یہ کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو ان کو بولا جائے چلو آؤ نبی ان سے کہو میری اتباع کرو, پھر تو صحیح ہے. تو آج کسی کو بھی اگر اللہ کی محبت چاہیے وہ اپنے آپ کی خود جو ہے نا وہ حفاظت کرنا شروع کر دے, گناہوں سے بچنا شروع کر دے, اچھائیوں کی طرف اپنی توجہ کرنی شروع کر دے. اور میرے خیال میں تو یہاں سے ہی اللہ کی محبت شروع ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے اس طرف توجہ کرنا شروع کر دے کہ میں نے اللہ کی ہدایت پر چلنا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہوگی نا اس کے اوپر, اللہ اس سے محبت کرے تو اب اس کو یہ راستہ معلوم ہونا شروع ہو گیا اور وہ اس کے اندر انٹرسٹ لے رہے, وہ اپنے آپ کے عمل کے اندر بہتری لانے کے لیے سوچ رہے ہیں, وہ ٹینس ہو رہا ہے, وہ خوش نہیں ہے تو اس وجہ سے کہ مجھ سے کوئی نیکی کا کام نہیں ہوا, وہ اگر غمزدہ ہے تو اس وجہ سے کہ میں نے گناہ کر لیا. تو وہ تو اتباع رسول کے پیچھے چلنا, مطلب رسول کے پیچھے چلنا اسے شروع کر دیا ہے نا مینٹلی فزیکلی. تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تو اس سے محبت کری ہے. یعنی اب وہ یہ نہیں میں اور آپ کہہ سکتے کہ کس لیول کی محبت ہے, لیکن اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے. تو اللہ فرماتے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے اللہ نے اس کی ارادہ کر لیا اس کی ہدایت کا. اچھا پھر فرماتے آیت نمبر 32 میں قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا تو اگر وہ منہ موڑے, فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ لا يحب الکافرین نہیں پسند کرتے ہیں کافروں کو. کیا کہہ رہے, ان سے کہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب یہاں پہ ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہمارے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو, یہ تو دو اطاعت ہیں, دو اطاعتیں نہیں, یہ ایک ہی ہے. رسول اللہ کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس سے اللہ کی اطاعت کی, یقیناً اس سے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کی اطاعت کیا میں اور آپ یہ سمجھتے کہ اللہ معاذ اللہ ہمیں خود دکھائیں گے کر کے سارے کام اور پھر ہم اللہ کے اطاعت کریں گے, اللہ پھر جو بولیں گے وہ ہم کریں گے؟ نہیں. رسول کو اللہ نے بھیجا, میں اور آپ کے لیے رول ماڈل بنایا ان کو, اور اس کے بعد بولا کہ رسول اللہ کی باتیں چونکہ کر رہے ہیں وہی سے بتا رہے ہیں تو اب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں رسول کے پیچھے چلو اس معاملے میں, تو تم اللہ رسول کی اطاعت کرو گے. کیونکہ اللہ رسول جو ہے نا وہ دونوں الگ نہیں, اللہ رسول الگ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے تو اللہ دشمن ہے اس کا, جو رسولوں کا دشمن ہے اللہ دشمن ہے. ساری باتیں مل کر 10 باتیں آپ بولے وہ ہے ایک ہی بات. رسول اپنی مرضی سے کوئی یہ قرآن کا سلیبس نہیں نکال کر لیا ہے, اپنی کتاب انہوں نے خود نہیں لکھ دی تھی, وہ اللہ کی کتاب تو دے رہے تھے. تو اللہ کی اطاعت ہوئی ہے رسول کی, یعنی اللہ کی اطاعت ظاہر جو ہوگی وہ رسول کی اطاعت ہے کیونکہ رسول نے لے کر ہے. رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. اور پھر فرمایا اگر پھر جاتے ہو تو اللہ کو پسند نہیں ہے کافر. اب اللہ دیکھیں اللہ نے ان کو کافر بول دیے. کون؟ جو اللہ کے رسول کے پیچھے نہیں چل رہا, جو اس قرآن کی اطاعت نہیں کر رہا, وہ انسان کافر ہے. چاہے وہ کتنے ہی اپنے نام رکھ لے, عبداللہ رکھ لے, عبد الرحمن رکھ لے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرماتے ہیں 33 میں ان اللہ اصطفیٰ, بے شک اللہ نے چن لیا تھا آدم کو, ونوحا اور نوح کو, وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو, وآل عمران اور عمران کی آل کو, العالمین اہل عالم کے لیے, عالمین جہانوں پر, ذریتم بعدها من بعد 34 اولاد تھی بعض اس کی من بعد, بعد سے ایک دوسرے کی اولاد تھے. واللہ سمیع علیم,
اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. یہ تمام باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ نے آدم کو چن لیا تھا. رسول کے اطاعت کی بات کرنے کے بعد تم ان کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہیں مانو. اور فرمایا اللہ نے اسی طرح سے چنا کن کو تھا؟ آدم کو بھی چنا تھا، نوح علیہ السلام کو چنا، حضرت ابراہیم اور ان کی آل ابراہیم یہاں پہ کہا جا رہا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو تو معلوم ہی ہے، آل ابراہیم نے اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کو چنا. اور آل عمران میں کون آئے گا؟ اب وہ آگے آپ پڑھیں گے. سورت کا نام کیا ہے؟ آل عمران. تو آل عمران، یہ جو عمران کی آل ہے، ان کی فیملی اللہ نے ان کو بھی چن لیا تھا. اور ان کی فیملی میں کون آتے؟ ابھی آپ آگے سٹارٹ ہو جائے گا، ان کی سٹوری شروع ہوگی. بیان یہ کیا گیا یہ اولادیں تھی ایک دوسرے کی. کون اولادیں تھی ایک دوسرے کی؟ ابراہیم، آل عمران، نوح، یہ سب کیا تھی؟ ایک دوسرے کی اولادیں تھی. اور اللہ سننے والے جاننے والے. اس میں آپ دیکھ لیں آدم کا الگ سے تذکرہ ہے، آدم کو چنا. اور پھر حضرت آدم کے حوالے سے دوسری جگہ سورہ طٰہٰ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے اجتبا ان کو چن لیا تھا. تو آدم علیہ السلام ہدایت کا ذریعہ اگر بنے لوگوں کی، یعنی ان تک اللہ نے ہدایت پہنچائی اور انہوں نے لوگوں تک پہنچائی. اس کے بعد وہ یعنی دنیا نے جو اس وقت ہدایت کی آدم علیہ السلام کا جو دور تھا، اس کے بعد جب نوح علیہ السلام آئے تو وہ باقاعدہ نبی تھے، رسول تھے. انہوں نے جو ہے لوگوں کو تعلیم دی، ہدایت کی. اور اس کے بعد بھی یعنی جو ظاہر ادوار گزرتے رہے، اور اس میں پھر ابراہیم علیہ السلام آتے. یعنی آپ دیکھیں یہ جو شروع کا آپ دیکھتے ہیں ہسٹری تو آپ کو معلوم ہو جاتی ہے قرآن سے. آدم اور نوح علیہ السلام اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد آ رہے ہیں یہودی، عیسائی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. تو یہ اس طرح سے ڈویژن ہے اس کا تمام. استفا کہتے ہیں صفا سے، یعنی استفا کہتے ہیں چن لینا، منتخب کرنا، سلیکٹ کر لینا کسی. اور کس کے لیے سلیکٹ کیا؟ تو ظاہر ہے اللہ کی ہدایت کو پھیلانے کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے. اچھا، اور کہا کہ عالمین پر چن لیا، یعنی یہ خاندان، یہ لوگ، یہ عالمی جہانوں پر چنے گا. یعنی آپ دیکھیں ان سے ہی پھر ساری نسلیں وغیرہ جو چل رہی ہیں اور جو نبوت آ رہی ہے، ہدایت آ رہی ہے. نوح علیہ السلام کے اس میں آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل ضروریت تھی جس کو سوار کیا تھا بنی اسرائیل کو، تو ان میں نبی آئے اپنے پیچھے پڑا. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھ لیں اسماعیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، یعقوب اور ان کی اسباط ہیں، اولادیں ہیں. اور اسی طرح اب آل عمران سے کون آ رہے؟ یہ دیکھیں فرمایا اس قالت امرأۃ، جب کہا تھا امرأۃ عمران، آیت نمبر 35، جب کہا تھا عمران کی عورت نے، بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی نظرت، بے شک میں نے نظر مانی، لکا آپ کے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد، فتقبل یعنی وہ آزاد ہوگا، فتقبل منی تو قبول فرمائیے مجھ سے، انکا بے شک آپ، انت آپ ہی، السمیع سننے والے ہیں، العلیم جاننے والے ہیں. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران کی بیوی نے اللہ سے یہ کہا، دعا مانگی، اے میرے رب میں نے ارادہ کیا، نظر کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. میں نے ارادہ کر لیا جو میرے پیٹ میں آزاد، یعنی آزاد کر دوں مجھ سے. آزاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اس کی جو پکچر نظر آتی ہے معاشرے میں کہ ایک بچہ جو ہے اس کو منت کے نام کا ہوتا ہے اور اس کو مزار کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں چل رہا ہے. یہاں پہ وہ کہہ رہی میرے پیٹ میں جو بھی ہے نا وہ میں نے آزاد کر دیا ہے. کس کے لیے؟ آپ کے کاموں کے لیے. مطلب میں اس کو باؤنڈ نہیں کروں گی اپنے کاموں کے لیے، وہ آپ کے کاموں کے لیے باؤنڈیڈ ہوگا. اچھا، جب ہمارے یہاں اس کی صورت آپ دیکھتے ہیں ایسی نکلی کہ میں یہ جو بچہ میرا جو پیدا ہوگا میں اس کو حافظ قرآن بناؤں، میں اس کو عالم دین بناؤں. ہمارے یہاں اس کی صورت نکل آئی. تو اس میں وہ جو بھی تھا اس کی پراپر طریقہ ہم نے نہیں اپنایا اور اس چیز کو سمجھا نہیں. جو تھوڑا بہت ہمیں سمجھ آیا ہم نے اس کے حساب سے نظر مانی. آج اگر کوئی بندہ یہ بولتا ہے کہ میں اپنے بچے کو جو بھی مجھے اللہ اولاد دیں گے اس کو میں آزاد کروں گا، یعنی وہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہوگا کہ وہ اللہ کے دین کا کام کرے، تو اب وہ دنیا کو بھی کی تعلیم بھی حاصل کرے گا اچھی سے اچھی، اور اس کے بعد وہ وقف ہوگا اللہ کے. اب کوئی بولے یہ تو بائی چوائس تو نہیں ہو رہا یہ کام، یہ تو والدین کی چوائس ہے. تو والدین کی چوائس ہے تو اس سے آپ سوچیں تو صحیح کتنی بڑی بات انفر ہوتی ہے. جب والدین کی چوائس ہوگی کہ بچے کو یہ بنانا ہے تو والدین اس کی کتنی زیادہ جو ہے نشو و نما اس طرح کی کریں، اس کی تربیت کتنی زیادہ اسی انداز پہ کی جائے گی.